سخت مزاج شوہر، یہ اس کا عنوان ہے۔ خود اپنے لیے بیٹھیں گے سوچیں گے کسی دن، یوں ہے کہ تجھے بھول کے دیکھیں گے کسی دن، بھٹکے ہوئے پھرتے ہیں کئی لفظ جو دل میں، دنیا نے دیا وقت تو لکھیں گے کسی دن۔ بات ہو رہی ہے سخت مزاج شوہروں کی، اور کئی خواتین نے اس بات کی شکایت کی کہ ان کے شوہروں کا رویہ ان کے ساتھ انتہائی نامناسب ہے، اور بلکہ یہاں تک ان کو کہا جاتا ہے کہ تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور ہم تمہیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، ہم نے تمہیں یہ چھت دی ہوئی ہے، اور اگر ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں تو کہیں مطلب تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ایسی میں نے اپنی لائف میں سے بہت سے کیسز میں دیکھا ہے۔ بات پھر وہیں آ جائے گی تربیت پہ، بات آ جائے گی گھرانے پہ، بات آ جائے گی اس کے بیک گراؤنڈ پہ۔ ہمارے معاشرے نے مرد کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، اور اس کو گھر کا جو ہے وہ ایک طریقے سے یوں سمجھ لیجیے کہ وہ جو گھر کا لیڈر ہے یا گھر کا جو ہول سول ہوتا ہے، اس کا فائنل فیصلہ ہوتا ہے، وہ اپنے گھر والوں کا رکھوالا ہوتا ہے، وہ ایک طریقے سے حاکم ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ بیوی بچے محکوم ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ وہ اس کی پاور ہوتی ہے جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول نے دی، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں جو مسلمان عورت کلمے پہ اور ختم نبوت پہ یقین رکھتی ہے، وہ اس بات کو ڈینائی نہیں کرے گی، نہیں کرتی اور نہ کبھی کریں گی، کہ بالکل اللہ تعالیٰ نے بیان کیا شوہر یا مرد جو ایک قدم اوپر ہے۔ اس میں مراد یہی ہے کہ وہ جب آپ سے شادی کرتا ہے، وہ ایک کانٹریکٹ ہے۔ شادی کیا ہے؟ دیکھیے، سب رشتہ کہیں نہیں ختم ہوتا، کسی رشتے کو طلاق نہیں ہوتی، کوئی رشتہ نہیں چھوٹتا، صرف شادی واحد رشتہ ہے جو چھوٹ جاتا ہے۔ 3 بول میں آپ کسی کے بن جاتے ہیں، اور 3 بول میں ہی آپ اتنے پرائے ہو جاتے ہیں کہ آپ میں پردہ آ جاتا ہے، آپ نامحرم بن جاتے ہیں۔ اس بات کو غور کریں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہی ہماری زندگیاں ہیں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی ہمارے معاشرے کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ہمیں سوچنا ہے کہ چاہے وہ مرد ہوں چاہے خواتین ہوں، ہم اپنے گھر کی بنیاد کس بات پہ رکھیں۔ اگر مرد یہ کہتے ہیں تو غلط کہتے ہیں، انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ آپ جو ہے جب آپ نے قبول ہے کا لفظ استعمال کیا، آپ نے اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے اس رشتے کو اس خاتون کے ساتھ لے کے آئے، تو آپ نے وہ پوری اس کی ذمہ داری قبول کی کہ اس کا نان نفقہ کھانا پینا میری ذمہ داری ہے۔ تانے ذمہ داری نہیں ہے آپ کے، تانے دینے بھی نہیں چاہیے۔ ہمارے یہاں تو حکم ہے ہر چیز کا کہ ایکسس سے تو رشتہ داروں کا خیال کرو، پڑوسیوں کا خیال کرو، مسافروں کا خیال کرو، یتیموں کا خیال کرو۔ تو یہ تو آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، اور وہ بچوں کی ماں ہے، تو اس کی تو ذمہ داری اٹھانا آپ کے کام ہے۔ اور یہ تو ایک ایکسٹرا چیز جیسے بعض دفعہ لوگوں کا ہوتا ہے، میں اس بارے پہ بھی بات کروں گی کہ خواتین بعض دفعہ بہت فضول خرچی اور بہت زیادہ پریشر ڈال دیتی ہیں کہ وہ صاحب اتنی استطاعت والے نہیں ہوتے، وہ ایک ڈیفرنٹ موضوع ہے۔ لیکن اگر آپ کی استطاعت ہے اور اس کے باوجود آپ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہے، تو آپ غلط کر رہے ہیں۔ آپ کی بیوی کی اگر چھوٹی چھوٹی کوئی خواہشات ایسی ہیں جو آپ پوری کر سکتے ہیں، تو آپ کو پوری کرنی چاہیے، نہ کہ یہ اس بات کا آپ تانا دیں کہ جی میں تمہیں نہیں رکھوں گا تو تم دربدر کی ہو جاؤ گی، اور میں تمہیں کھلاتا پلاتا ہوں، اور میں تو نہیں۔ کھلانا پلانا دینا دلانا تو ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ یہ پتہ نہیں ہم نے کیسے سوچ لیا کہ ہم کرتے ہیں۔ ہم تو ایک پلک نہیں جھپک سکتے ہیں، ہم تو ایک دل کی دھڑکن نہیں چلا سکتے، ہم تو ایک سانس نہیں لے سکتے ہیں۔ ہم اتنا بڑا دعویٰ کیسے کریں کہ ہم کسی کو کھلا پلا سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے نصیبوں میں جو ہوتا ہے وہ ہمیں مل کے رہتا ہے، اور رزق کا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ رزق ایسے ہی ڈھونڈتا ہے جیسے موت انسان کو ڈھونڈتی ہے۔ تو اپنے گھروں کو
انجوائے کیجیے، اپنی لائف کو انجوائے کیجیے، بنسبت یہ کہ ایسے باتیں کر کے دل دکھانے کے، اور اپنے لیے بھی آپ مصیبت کھڑی کرتے ہیں اور اپنے بیوی کے لیے بھی مصیبت کھڑی کرتے ہیں، بچوں کے لیے ایک ناقابل برداشت ماحول جس میں ان کی پرسنالٹی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اس سے اجتناب کیجیے۔ اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ کو شروع میں اس بات کا فیصلہ کر لینا چاہیے تھا کہ مجھے اس خاتون کو نہیں رکھنا ہے۔ زبردستی یہ رشتے نہیں نبھائے جاتے، اس کو غور کیجیے۔